سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے اس کا کہ اس نے زندگی کے اس پرفتن دور میں، نفسا نفسی کے عالم میں، اللہ نے ہمیں مل کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ اس سورت کی ان آیات کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سمجھنے، سننے، غور و فکر کرنے اور جو سبق ہمیں یاد تھا اس سبق کو دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا نہایت مشکل ترین کام ہے، کیونکہ نفس نہیں چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ لو۔ ایک نفس بھی دشمن ہے اور ایک باہر کا دشمن شیطان بھی ہے، جو اس قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان دونوں کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک رب کی مدد شامل نہ ہو جائے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے شیطان کو، نفس کو شکست دے دی، یہ اللہ کی مدد سے ممکن ہوا ہے۔ اللہ کی مدد نہ ہو آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یعنی اللہ ان لوگوں کو قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کے کلام کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ ہم سب محبت کرتے ہیں اس قرآن کے ساتھ، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف منافقت بھی بہت زیادہ ہم کرتے ہیں کہ جس کلام کے ساتھ ہماری اتنی عقیدت ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ ہو جائے، یہ کہیں گر نہ جائے، اسی کلام کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غیروں کے میسج کو پڑھنے کے لیے ہم بہت زیادہ یعنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ میسج ہم سمجھ جائیں، لیکن خالق کا جو میسج ہے، جو میرے اور آپ کے نام پہ ہے، پوری انسانیت کے نام پہ ہے، اس میسج کو نہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، نہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہ دنیا کے مسلمان کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ میسج ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم سب ایک ہو جائیں گے، پھر قرآن سے کوئی بھاگے گا نہیں، بلکہ ہم قرآن کے ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ معاون بن جائیں گے۔
مددگار بنیں گے کہ یار یہ کلام تو میری بھی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے یہ بیچارے قرآن نہیں سمجھتا جانتے ہو, ان سے غلطی ہو جائے تو میں تو علم والا ہوں, میں جا کر ان کی مدد کروں گا. اب یہاں پہ اگر کوئی میسن دیوار بنا رہا ہو تو وہ اگر ایک بلاک آگے پیچھے رکھ دیں تو آپ سب کیا کرتے ہیں؟ ہاں مصری اناڑی آ گیا, تو ادھر اگر میں کوئی غلطی کر لوں تو مجھے اناڑی کون کہے گا؟ جو اس قرآن کو کیا کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے. اس لیے جو اہل علم لوگ ہیں یہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے, ان کے ہاتھ میں قلم آ جائے, ان کو سمجھانے والا اور ہمیں سمجھنے والا بنا دے. یہ ہمیں ہمیشہ دعا یہی ہونی چاہیے ہماری کہ یہ ضرورت ہے کہ ہمارے قرآن والے بن جائے بس. تو اب دیکھیں گے آج کے سبق کو بڑا آسان ہے, یہ نہ سمجھے کہ بہت لمبا ہے سبق, کوئی لمبا نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے چونکہ ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو, تو ہم اسٹوڈنٹس کو جب پڑھاتے ہیں تو ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ یار 10 منٹ ہو گئے, 20 منٹ ہو گئے, اور پڑھانے میں ہمیں تو 1-2 منٹ میں پڑھا دیں گے, آپ کو رخصت کر دیں گے. لیکن کم از کم جو 20 منٹ ہوتے ہیں, 25 ہوتے ہیں, 30 منٹ, کالج میں ہم کتنے ٹائم دیتے ہیں؟ کم از کم 35 منٹ تو دیتے ہیں نا یار ایک پیریڈ کے لیے. تو کیا قرآن مجید کے لیے 35 منٹ کوئی زیادہ ہے؟ آپ دیں گے؟ اگر آپ دیں گے تو آپ کی سوچ و فکر اس مسجد سے باہر نہیں جانی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ اس بورڈ پر. یہ کر سکیں گے؟ اور یہاں سے جانے کے بعد ہم زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ ہماری کون سی ہوگی کہ جو ہماری سمجھ میں آ جائے وہ اپنے بچوں کو بیان کریں. زکوٰۃ باہر بھی نہ دیں, گھر میں دے دیں. اپنے بچوں کو اگر آپ نے پڑھایا تو آپ نے گویا وہ زکوٰۃ, اور جتنی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ اتنا ہی زیادہ آپ کو علم عطا کرے گا. دیکھتے ہیں کیا ترجمہ ہے. ٹائٹل ہے بروج. بروج کہتے ہیں برج کو. برج آپ کہتے ہیں نا برج, اس نے برجیاں لگا دی. ہاں خلیفۃ البرج جو اس دن گیا خالی ہاتھ چلا گیا بیچارہ, لیکن برج جو ہے کتنا بڑا زبردست بنا دی ہے. تو برج کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ بہت بلندی بھی ہو, اس کے اندر وہ نمایاں بھی ہو, اور پھر اس کے اندر محفوظ بھی ہو. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا انگریزوں کے زمانے میں برج تھے, اس کے اندر وہ کیا کرتے تھے, کھڑے ہوتے تھے اور دشمن پہ حملہ کرتے تھے, اسلحہ بھی رکھتے تھے اور دشمن کے وار سے محفوظ بھی رہتے, اس کو برج کہتے ہیں. اور جو آسمان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گول وول نہیں ہے, یہ بھی ایسے برج ہوں گے. اللہ نے فرمایا والسماء ذات البروج. اللہ اکبر, کیا پیغام ہے. دیکھیں یہ قسم ہے, یہ جو والسماء واو آیا ہے اور اس کے بعد اس نے زیر کو ظاہر کر دیا ہے, تو یہ قسم ہے آسمان کی. ذات کے معنی والے اور بروج کے معنی برجوں والے. قلعہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں قلعہ بھی کہہ سکتے ہیں. قلعہ قلعہ تو دوسرا ہوتا ہے, ہاں لیکن برج دوسرے ٹائپ کا. برج جیسے ہوتے ہیں, قلعہ نماز ہوتا ہے وہ دور دور تک پھیلا ہوا وہ ہوتا ہے. تو یہ برجوں والے آسمان کی کیا ہے قسم. تو برج کیا ہے؟ جتنے آپ کو اس کے اندر ستارے سیارے نظر آ رہے ہیں جو روشنی دے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ برج ہے. اور آگے فرمایا کہ والیوم, پھر قسم کھا رہا ہے. اچھا یوم جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ یوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دن. الیوم کے معنی کیا ہے؟ آج کا دن. ٹوڈے. آج کا دن. الیوم آج کا دن, ٹوڈے. یوم اذن ڈیٹ ڈے, اس دن. اذن کے معنی اس, اور یوم کے معنی دن. اس کا معنی کا اس دن. یوم اذن قرآن میں بہت آتا ہے نا, تو اس لیے یوم جب آ جائے وہ دن,
اس کی جمع ایام ہے، اور الیوم جب آ جاتا ہے تو آج کے دن، اور یوم جس دن، والیوم، اب یہاں واو آ گیا، اور واو کے بعد اس نے کیا کر دیا، اپنے آگے والے کو زیر لگا دیا، تو یہ بھی قسم ہے، یہ آپ نے بتایا ہوگا انتظام، قسم ہے دن کی۔ اچھا یہ دیکھیں، اگر یہ پڑھتے نا والسمائی کی جگہ ہم پڑھتے والسماء، تو پھر قسم نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا، آسمان ہے۔ والیومی کی جگہ ہم پڑھتے والیوم، تو دن ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھے بات، واللہ، اللہ کی قسم، واللہ، اللہ ہے، اور اللہ ہے، تو وہاں واو اور کے لیے ہوگا، لیکن اگر واو کے بعد آخری حصے میں زبر آ جائے، زیر آ جائے، تو آپ قسم کریں گے۔ مثال کے واللیل، کیا ترجمہ ہوگا، قسم ہے رات کی۔ اگر ہم کہیں واللیل، پھر کیا کہیں گے، رات ہے، اس لیے اس کا خیال کریں گے آپ، اس طرح آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں وشاہد الموعود، یہ سر کلاس ہو رہی ہے، موعود جو ہے وعدہ کیا گیا، یعنی وہ وعدہ جو آنے والا وعدہ ہے، جس پہ آبجیکٹ ہو، یہ وعدہ ہے، وعدہ، اور اس کا جو ہے کیا ہو گیا، موعود، کس وزن پہ، معلوم کے وزن پہ، معلوم کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ، تو یہ جس کا کیا ہے، وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، اس سے مراد کیا ہے، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا ہے، یعنی قیامت، ہاں، یعنی وعدے والے دن کی اب کریں، اس سے مراد کیا ہے، قیامت۔ اب آگے وشاہد، شاہد کس کو کہتے ہیں، شاہد جو آبزرو کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا، اور دیکھنے والے کی آگے لکھا ہے وشہود، ومشہود، اور جو تماش بین تھے، دیکھنے والے، اس کے معنی آپ اردو انگریزی میں کہیں آبزرور، دیکھنے والے، تو مشاہدہ کرنے والے، مشہود، گواہ، وٹنسز۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اس لیے کھاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ایک دن گواہی دیں۔ اس آسمان کے نیچے یہ ساری کائنات گواہی دے رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اور اس دن کا سب سے وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ سے آپ کے اعمال کا کیا ہو جائے، حساب کتاب ہوگا، اور اس کام کو دیکھنے والا خود وہ دیکھ رہا تھا جب یہ کام کر رہا تھا، اور مشہود کے معنی جس پر یہ کام واقع تھا، یہ خود دیکھ رہا تھا اس کام کو، خود بھی دیکھے گا، اور اوپر آسمان بھی اس پہ گواہ رہے گا۔ اب آگے اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہر زمانے میں، ہر صدی میں، ہر بادشاہ نے ظلم کیا ہے، جس کے پاس طاقت آئی ہے، تو کہا قتلا، یہاں ایک قتلا، قتل کیے گئے، قتل کیا گیا، مارے گئے، تباہ ہو گئے، قتلا۔ اچھا یہ اگر اس طرح ہوتا قتلا، تو اس کا معنی اس نے قتل کیا، لیکن یہ کیا آ گیا،
काफ के ऊपर क्या आ गया, काफ के ऊपर पेश आ गया, तो ये को ते ला, तो ये पैसे वाइस में हो गया। ये क्या था, पास्ट एक्टिव में था, कतला, ये भी आप काजी साहब ने आपको पढ़ाया होगा, और उसने कत्ल किया, और कुतला वो कत्ल किया गया, मारा गया। यहाँ पे आप तर्जमा करेंगे मारे गए इसलिए कि यहाँ जमा है, असहाब वाले, कौन, उखदूद वाले, असहाब के माने होता है वाले, सहाबी इसी से कहते हैं, सहाबा साथी वाले, उखदूद के माने खंदकों वाले, घड़ों वाले, दूसरों के लिए घड़े खोदने वाले, वो मारे गए। जो दूसरों को क्या करता है, घड़े खोदते हैं, उनको पकड़ते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, ये हर दौर में हुआ है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये जो उखदूद थे इसमें क्या थी, अन्नार, क्या थी, आग जला, आग वाली, ज़ातिल वक़ूद, ज़ात के माने वाली, और वक़ूद वक़दा से ईंधन वाली, ईंधन कहते हैं जिसमें लकड़ियां डाली जाए, खूब भड़काया जाए, और वो जो खूब शोले बुलंद हो जाए, वो वक़ूद से उसके अंदर, खंदकों के अंदर ये लोगों को क्या करते थे, जा करके डालते थे, जलाते थे कि भाई सिजदा हमारे सामने करो, बात हमारी माना करो, किसी और की नहीं मानो। ये हर दौर में हर बादशाह यही करता है। वो नमरूद होता है वो भी यही कहेगा, फिरौन था वो भी यही करता था, और बाकी आज तक जितने भी आ रहे हैं वो यही करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं ये मारे गए, तबाह हो गए। इनकी जिंदगी कौन सी ज्यादा थी, बादशाह की कितनी जिंदगी हो, लेकिन इन्होंने अगर ये जुल्म किया है, जब जब किया है, मक्का वालों पे किया है, तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आगे फरमाया इन हुम अलैहा कुऊद, याद करो जब इन्होंने ये मंजर पेश किया होगा, वो लोगों को पकड़ पकड़ करके घड़ों में फेंका डाला होगा, तो ये उस वक्त क्या थे, उसके गिर्द क्या थे, कुऊद, कुऊद के माने कायदा, कायदे के माने बैठे हुए थे, तमाशबीन रहे। कुछ लोग जो थे वो तमाशबीन थे। वहुम अलैहा, इन हुम अलैहा, जब वो अलैहा, इन पर, इन खंदकों के ऊपर क्या थे, बैठे हुए थे। एक तो ये है कि कल जब दोज़ख के करीब इनको लाया जाएगा और इन्हीं खंदकों के अंदर इनको डाला जाएगा, इनको जो जालिमों को, तो फिर वहां पर फरिश्ते भी देख रहे होंगे और फिर आसमान भी देख रहा होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिस दिन ये जुल्म कर रहे थे, इन्होंने इस हद तक जुल्म किया कि लकड़ियां जला जला करके, फ्यूल जला करके उसके अंदर इंसानों को जा करके फेंक दिया, और इस वजह से कि वो उनको उसके सामने सजदा, उनकी बात मानने से इनकार कर रहे थे। और ये सारे के सारे जो दूसरे लोग थे वो इस खेल को क्या कर रहे थे, इस मंजर को क्या कर रहे थे, देख रहे, तमाशबीन थे। ये न्यूट्रल बने हुए थे, यार हमारा क्या काम है। तो आजकल भी ऐसा होता है, अगर कोई दो आदमी लड़ रहे हो तो हम कह रहे यार नहीं जाओ यार, हाँ, एक जुल्म कर रहा होगा, एक गाड़ी को आग लगा रहा होगा, उसको पता है, आपको पता होगा कि ये किसने क्या किया, कुछ नहीं, वो करे यार बस इसने ये जुल्म किया है, बस इसको आग लगा दो। वो कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं लाएगा, और हम भी जा करके कहेंगे चलो यार खड़ी रहो। तो लड़ रहे हैं तो भी खड़े रहेंगे, तमाशबीन। तो ये लोग भी हर दौर में जिन्होंने जुल्म किया बादशाहों ने, कुछ लोग ऐसे थे कि इस जुल्म को क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। वो आज भी कर रहे हैं। ये कराची की
के अंदर इस तरह आपने मंजर देखा, पूरे मुल्क में देखा। आपने देखा होगा वो जो फैक्ट्री के अंदर वो एक श्रीलंकन था या कहाँ का था, सियालकोट वाला, तो क्या इनका क्या हाल होगा। आसमान देख रहा था और क़यामत के दिन इनको लाया जाएगा और वो मकाम, वो जो देखने और सुनने और वो जो अमल किया था, वो जो वक्त गुजर रहा था, वो वक्त भी इसमें गवाही देगा और जो लोग थे वो भी गवाही देंगे और फरिश्ते भी गवाही देंगे और हर आदमी का अज़ू भी गवाही देगा और जिन्होंने ये शरारतें की है उनके जिस्म का हर अज़ू क्या करेगा, गवाही देगा कि इसने ये हाथ लगाया, इसने मारा, इसने ये किया। मुश्किल तो नहीं है सर। अब अल्लाह फरमाता है कि क्या वजह थी, क्यों कर रहे थे ये इस तरह जुल्म क्यों कर रहे थे। ये इसलिए कर रहे थे वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। ये किस पे कर रहे थे, वहुम अला, और ये लोग अला मा, उस पर जो यफ़अलूना, काम करते रहे, अमल करते रहे, बिल मुमिनीन, ये बे इलादा है, अल इलादा है, मीम इलादा है, अमन इलादा है और नून या नून इलादा है। ये लफ्ज़ इतना बड़ा है, ये लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे भाई एक लफ्ज़ है, नहीं, ये है बे के माने साथ, अल के माने अंग्रेजी में वो ऑल, तमाम, मीम के माने होते हैं वाला, लेकिन जब या नून आ जाए तो इसमें कहते हैं वाले, और आगे लफ्ज़ है अमन, ईमान वाले। ईमान वाला क्या होता है, ईमान का जो रूट वर्ड है क्या है, अमन है। अमन किसको कहते हैं, पीसफुल लोग। ये पुरअमन लोगों को, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले लोग थे, उन पे जो कुछ अमल कर रहे थे, शुहूद, ये क्या थे, गवाह थे। शुहूद के माने क्या है, गवाह थे, विटनेस थे ही बिल्कुल। ईमान लाने वालों पर ये जो जुल्म कर रहे थे, इस जुल्म पर ये क्या कर रहे थे, दुआ थे। उन मोमिनीन का, वो अहल ईमान का, उन पुरअमन लोगों का कसूर क्या था कि वो इनके सामने घुटने सजदा करने से, इनको मानने से इनकार किया था। अगर आज के दौर में कोई लीडर से कोई इनकार कर रहे तो दूसरा उसे क्या कहेगा, उसे क्या करता है, तो यार बाहर जाओ, इसको मार ही दो, कत्ल ही कर दो। आजकल तो बड़ा आसान तरीका है, बस पिस्टल से मार दो। लेकिन उस वक्त पिस्टलें नहीं थी या कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने आग लगाने ताकि लोग देख लें इस मंजर को, ताकि आइंदा हमारी पार्टी में, हमारी जमात में कोई सर न उठाए। तो यहाँ देखे आगे जाके वमा नकमू, नकमू देखें, यहाँ तर्जुमा देखें, वमा नकमू, और नहीं, नकम कहते हैं, ये लफ्ज़ नकम। अगर मैं ये नकम को यहां लाता हूं और इसी तरह मैं नज़म को लाता हूं, ठीक है, इस तरह मैं नजर को लाता हूं, इनमें हरूफ कितने हैं, तीन तीन है ना। ये वजन है, ये फेल की तरह है, फैल। अगर हम इस वजन को इफ्तिआल पे ले आते हैं, इफ्तिआल, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, इंतकाम। ये क्या हो जाएगा, इंतजाम। ये क्या हो जाएगा, इंतजार। ये उर्दू यहां से निकाली गई है। अब अगर आप ये नहीं समझेंगे और कादरी साहब की क्लास में नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा नकम हम पढ़ते हैं, नकम का क्या माना। लेकिन जब मैंने इसको इस मंजर पे लाया, आपको वही कहा ये तो हमारी उर्दू है और कुरान के अंदर मौजूद है। जब हम गौर नहीं करेंगे तो हमारी उर्दू भी हमें समझ में
نہیں آئے گی. اور اردو 80%، 75% قرآن کی عربی سے نکالی گئی ہے. اور اردو والے اگر قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ان کا سب سے بڑا محاسبہ ہونے والا ہے، کیونکہ ان کی زبان قرآن سے ریلیٹ ہے. اور یہ قرآن نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ یہ نقمہ کا لفظ آ گیا. اب آگے وما نقمو، یہ والی واو الف، انہوں نے نقمہ بدلہ لیا، انتقام لیا، منہم ان مومنین سے، الا مگر یہ لیا ایؤمنو کہ وہ ایمان لا رہے تھے، ایمان لائے تھے کس پر؟ کس پر؟ باللہ، اس اللہ پر جو کیا ہے؟ عزیز ہے. عزیز کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ عزیز کا لفظ جو ہے یہ عززہ سے، عززہ. اب جب اردو میں آپ اس کو عززہ کو لکھتے ہیں، ادھر عززہ، اور اس کے ساتھ میں یہ میم لگا دوں تو یہ کیا ہو جائے؟ معزز. اگر یہ عززہ کے ساتھ میں 2 الف لگا دوں یہ کیا ہو؟ اور اسی لفظ کے ساتھ میں انفینیٹیو کر دوں تو یہ کیا ہوگا؟ عزیز. عزیز کے معنی بہت زیادہ، ہر وقت، ہر لمحے اس کی طاقت میں کمی نہ آئے. یہ وہ رب، وہ اللہ جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ غالب ہے، طاقتور ہے. غالب ہمیشہ کے لیے جو غالب ہے اس پر ایمان لائے تھے. یہ ان لوگوں پر ایمان نہیں لا رہے تھے جو وقتی طور پہ خدا بنے ہوئے تھے. اور الحمید، جس کی ہر وقت کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. حمید اور حمد و ثنا والے. یعنی یہ ان کا قصور کیا تھا کہ ان کو نہیں مانتے تھے، فرعون کو نہیں مانتے تھے، نمرود کو نہیں مانتے تھے. ان کی تکبریوں کو، ان کے غرور کو نہیں تسلیم کر رہے تھے. انہیں کہا کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارا اللہ ہی ہے جو ہمیشہ کے لیے طاقتور ہے اور طاقتور رہے گا. تمہاری طاقت تو چند دنوں کی بات ہے. ہم تمہارے اوپر، تمہارے سامنے کیوں جھکے، تمہاری بات کیوں مانے؟ ہم غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم انسانوں کے غلام نہیں ہیں. یہ وہ لوگ تھے، ہم نہیں ہیں. یہ ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. تو یہ کون سے اللہ پر ایمان لا رہے تھے؟ ایک تو صفت اس کی یہ ہے، ایک صفت یہ ہے. اور صفت کیا ہے؟ الذی، یہ وہ عزیز اور حمید ذات ہے جس کے لیے، الذی وہ جو، لہو اس کے لیے کیا ہے؟ ملک، بادشاہت ہے. السماوات، آسمانوں کی. تم تو زمین کے اوپر چند دنوں کے بادشاہ بن گئے، چند سالوں کے. لیکن وہ جو ہمیشہ سے آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور کس کا ہے؟ اور زمین کا بھی بادشاہ ہے. یہ وہ بادشاہ ہے جو کیا ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ وہ اللہ ہے. واللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء، ہر چیز کے عمل پر شہید، خود گواہ ہے. جو ہر چیز کے عمل پر کیا ہے؟ جس نے جو عمل کیا ہے وہ نہیں کہے گا کہ قادری صاحب آ جائیں جی آپ کو عدالت میں اس کو پیش کیا، مجرم کو آپ گواہی دیں، آپ نے دیکھا تھا. یہ تو ہماری عدالت میں ہوتا ہے. وہ اس کی عدالت میں گواہی لانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ خود گواہ ہے. وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہا ہے. وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ وہ جس کا یہ ایمان ہو جائے
اس مومن کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے. جب وہ خریدا نہیں جا سکتا ہے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ یا تو اس کو قتل کر دو, اس کو مار دو, اس کو ختم کر دو, کیونکہ ہمارے راستے میں کیا ہے؟ ایسے بہت سارے واقعات آپ کی زندگی میں اور آپ کی تاریخ گواہ ہے کہ کیا کچھ کیا. ہٹلر نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, افغانستان میں آپ کے ساتھ کیا ہوا, اسی طرح ملک پاکستان میں کیا ہوا, اور جو دور گزر گئے مسجدوں کے اندر خودکش دھماکوں کے ساتھ مومنین کو بھی اڑایا گیا. ابھی پشاور میں کچھ عرصہ پہلے گواہی دے رہا ہے, رب گواہ ہے, آپ خود گواہ ہیں کہ آپ کن کے صف میں ہیں, کیا تماشبین ہیں, یا آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, یا کسی کی غلامی کر رہے ہو یا رب کی غلامی کر رہے ہو. جو رب کی غلامی کرے گا وہ کس کے سامنے جھکے گا؟ کبھی نہیں جھکے گا. تو یہ پیغام ہے اس کے اندر, لیکن اس پیغام کو انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں ہم زیادہ ڈسکس کریں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے وقت دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سر, ہاں جی, اس کو سمجھنے کے لیے گرامر کے اصول کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم انگریزی پڑھا رہے ہوں اور انگریزی کے گرامر مجھے نہیں آتا ہے, کنجکشن نہیں آتا ہے, پروناؤن نہیں آتا ہے, مجھے پاسٹ نہیں آتا ہے, پیسے وائس نہیں آتا ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں آئے, تو میں کس طرح انگریزی پڑھاؤں گا؟ ہاں, اسی طرح اس کو بھی ضرورت ہے کہ ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھیں, غور کریں, تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں قادری صاحب کا بھی, آپ سب کا بھی, کہ آپ نے وقت دیا ہے. اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال ضرور کر سکتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جو نواز کا یہ بادشاہ ہے اس کا واقعہ ہے, لیکن قرآن نہیں بتاتا یہ بات. قرآن ہر دور کے جابر اور ظالم کو اٹھا رہا ہے. قرآن بات اس طرح نہیں کرتا ہے کہ نمرود کو بیان کرو, فرعون کو بیان کرو. ہر آدمی جو اللہ کو نہ مانے اور اپنی رعونیت کا مظاہرہ کرے, تکبر کا مظاہرہ کرے, وہ وقت کا فرعون ہے. فرعون کی ذریت, نمرود کی ذریت آج بھی زندہ ہے, اور موسیٰ کی ذریت بھی آج زندہ ہے. حق اور باطل کا جو کشمکش ہے, اس کشمکش کے امتحان میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. یا تو آپ حق کے ساتھ ہوں گے یا باطل کے ساتھ ہوں گے. یہ اپنے آپ کو جانچنا ہے آپ نے کہ آج میں کن کے ساتھ ہوں. بہت مشکل ہے قرآن کا ساتھ دینا, قرآن کا ساتھ دینا بہت مشکل کام ہے. میں نے آپ سے ایک پہلے کہا ہے, اس کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے, پھر آپ کا نفس ہے. یہ دو چیزیں حائل ہو جاتی ہیں. اس لیے باقی سب اچھے کاموں کا آغاز بسم اللہ سے ہے, لیکن قرآن مجید کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہے. اس لیے کہ شیطان مردود کا مقابلہ بہت مشکل کریں گے. تو آج کا سبق انشاءاللہ مشکل تو ہے, لیکن کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے الفاظ بڑے آسان تھے, غور سے آپ نے دیکھا ہے. اس میں بڑی چیزیں میں نے شارٹ کر دی ہے تاکہ وقت آپ کا بچ جائے. تو ہم نے شروع کیا تھا 21-27 پر, اور میرے خیال میں ہمارا یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے 22-5 پر. تو کتنا ٹائم لگایا جی ہم نے؟ کالج والا ٹائم ہے یا نہیں؟ ہاں, میں نے کہا تھا نہیں, میں سمجھ گیا. یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی, برج سے مراد ہے اس کے بعد اندر ملکی ویز ہے, بے تحاشا ان گنت کیا ہے, وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے پرکشش بنا دیے سب. لیکن آج تک اتنی بڑی مخلوق میں آپس میں کسی کے ساتھ جھگڑا, ایک دوسرے کو آگ لگانے کی, ایک دوسرے کی چوری کرنے کی, ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی کسی نے, اور طاقت کے اعتبار سے یہ سورج سب سے بڑا طاقتور سمجھا جاتا ہے. لیکن وَلَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَا تُدْرِكَ الْقَمَرَ, اس کو حق حاصل نہیں ہے, طاقت حاصل نہیں ہے کہ جا کر کے غریب چاند کے اوپر کیا کر دے. اگر وہاں حملہ نہیں ہے, وہاں سکون ہے, تو انسانوں زمین پہ تھوڑے رہنے والوں تم ایک دوسرے پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ گئے بات؟
اس لیے اللہ تعالیٰ یہ آسمان قیامت کے دن کا میں قسم کھاتا ہوں کہ تم وہاں پہ پھر کھڑے ہو جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا. اور آگے فرمایا وہ شاہدی کو وہ شہود، اور اس گواہ کے طور پہ جو آپ کام کر رہے تھے، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے تھے، اور یہ جو دیکھنے والے تھے ان کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ اس منظر کی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں خود بھی گواہ تھا، اور جو تم کر رہے تو تم خود بھی گواہ تھے اور فرشتے بھی گواہ تھے. تو کل جب تم آؤ گے تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا. یہ منظر اس لیے پیش کیا جا رہا ہے. بہرحال قرآن مجید جب بات کر رہا ہوتا ہے، جس پہ رائے میں بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا زیادہ گہری بات کر رہا ہوتا ہے. اس لیے میں اتنا گہری بات تو کر ہی نہیں سکتا ہوں نا آپ کے ساتھ. تو اس لیے مختصر سا وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے. اب اس ٹائم میں اگر یہ کہوں گا کہ آسمان کس وجہ سے آیا ہے، بروج کیوں آیا ہے، برج کس کو کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی لمبی بات ہو جائے گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے 30-35 منٹ کے اندر آپ کا پروگرام جو ہے وہ کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے. انشاءاللہ آئندہ جب آپ آئیں گے ترجمہ پڑھ کر کے آ جائیں اور سوالات کریں تاکہ اس کے نتیجے میں ہماری اور زیادہ تعلیم میں اضافہ ہو. اب آپ سوال کے بعد میں جو سوال کروں گا وہ یہی کروں گا کہ آئندہ کلاس میں آپ آئیں گے، وعدہ کریں میرے ساتھ. اچھا، مجھے اب زبان صاحب نے کہا کہ اتوار کی جگہ اگر آپ یہ پروگرام کسی اور دن کریں، کیونکہ اتوار کے دن ہمارے مہمان آ جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ ہاں، باقی دن ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اتوار بہتر ہے؟ ہاں جی صحیح ہے. ہاں بہتر ہے. بس ایک آدمی اگر رائے دے رہے ہیں تو ان کی رائے تو قبول نہیں ہوگی. جمہوریت یہی ہے، آپ کے قبول ہوگی. تو انشاءاللہ ہم پھر اتوار کے دن، جبکہ اتوار کے دن میرے بڑے پروگرام ہیں زیادہ ہی، تو میں پھر بھی تھکا ہوا، پھر بھی میں ابھی گھر پہنچا ہوں. لیکن میں نے پھر کہا کہ آپ کا پروگرام نہیں ہے. میری وائف نے کہا نہیں جاؤ، آج چھوڑ دو، چھٹی کرو. میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں رینگتے بھی جاؤں گا، لیکن جاؤں گا ضرور. رسول صاحب کو بلا لوں گا، کسی کو بلا لوں گا کہ بھئی آپ مجھے لے جاؤ. میں آؤں گا ضرور، لیکن آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ آپ ضرور آئیں گے. اور کسی ایک کو کہنا بھی ہے، لانا نہیں ہے، لانا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولنا ہے کہ کلاس ہے آج. لائے گا اوپر والا. بولیں گے کون؟ وہ بولے گا نہیں، بولیں گے آپ. لائے گا وہ اوپر والا. تو آپ بولیں گے. یہ بولنا بڑا مشکل کام ہے. یہی وہ بولنا بڑا مشکل کام ہے. اس کام کو کرنا ہی نہیں. مسجد میں بولیں، باہر نہ بولیں. باہر بیچارے تو باہر ہی ہے نا. تو جو مسجد کے اندر آ جاتے ہیں نا، ان کو بولا کریں. ادھر قرآن پڑھ رہا ہوگا، ادھر نماز پڑھ رہا ہوگا، ادھر کیا کر رہا ہوگا، بیٹھا ہوگا، لیٹا ہوگا، ادھر باتیں کر رہا ہوگا. ان کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ آ جائیں یار، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں. نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن بولنا ہے. آپ دعا کرتے ہیں جی سب کے لیے. شیخ انور صاحب کے لیے، انوار صاحب نے آپ کے لیے بسکٹ بھی بھیجے. تب یہ تقسیم کریں. یہ عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ اللہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، ان میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا ہے. قاتلوں کو بھی معاف کرتا ہے، ظالموں کو بھی معاف کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. یہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر کے کوئی غلطی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہماری غلطیاں ہیں، لیکن ہم تجھ سے پھر بھی معافی مانگتے ہیں. یہ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. یہ اللہ جو ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. جو بیمار ہے اللہ شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما دے. جو بے روزگار ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزگار میں اور ان کے کاموں میں اور ان کے مال میں اللہ برکت عطا فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کلاس میں دوبارہ ہمیں شامل ہونے کی اور یہاں جمع ہونے کی، دوسروں کو دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کو یہ پروگرام ویڈیو کے ذریعے مل رہا ہوگا اور یہ